روزہ بھی اس میں بھی تقوی ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمانو والو تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون. یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. جس آدمی کا روزہ اس کے اندر تقوی پیدا نہ کرے اس آدمی کا روزہ ہی نہیں ہے. اگر وہ اللہ کی خوشنودی اور ڈر سے روزہ رکھتا ہے تب تو قبول ہے. دکھاوے کا روزہ اللہ کو پسند نہیں. روزے میں بھی تقوی ہے, قربانی میں بھی تقوی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تعالیٰ کے پاس قربانی کے جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم. وہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ تم نے اللہ کے ڈر سے قربانی کیا نہیں کیا ہے. تم نے نیتاؤں کو قربانی کا گوشت کھلانے کے لیے قربانی کی ہے یا تم نے غریبوں اور مسکینوں کو کھلانے کے لیے قربانی کی ہے. تم جو قربانی کرتے ہو اس کا خون و گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا. ولکن ینالہ التقوی منکم. وہ تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تو قربانی کے اندر بھی تقوی ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, ہماری ذاتی زندگی میں بھی تقوی. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم. وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس دل سے اللہ کی عبادت کر رہے ہو. یاد رکھیے, کتنے ہینڈسم ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا, کتنے خوبصورت ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا, تم کتنے گورے چٹے ہو یہ اللہ نہیں دیکھتا. حضرت بلال کتنے کالے کلوٹے تھے لیکن اللہ نے ان کو پھر بھی جنت دیو کا جوتوں کی آواز میں نے بلال سنی. تو اللہ شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا, اللہ دلوں کو دیکھتا ہے. یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں, تقوی ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. تقوی کھانے پینے میں بھی آنا چاہیے, تقوی بزنس میں بھی آنا چاہیے. ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے, بیٹی رات کا اندھیرا ہے, اپنے دودھ میں پانی ملا دو تاکہ دودھ بڑھ جائے اور کل جب تم بیچو گی تو اچھی قیمت مل جائے گی. اور بیٹی کہہ رہی ہے, ماں عمر فاروق کا اعلان نہیں سنا ہے, منادی نے اعلان کیا جو دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا گیا اس کو سخت سزا دی جائے گی. ماں کہتی ہے, بیٹی اس وقت عمر تھوڑی دیکھ رہے ہیں, دودھ میں پانی ملاتے ہوئے ملا دو. بیٹی کہتی ہے, ماں عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. یہ گفتگو ماں بیٹی کی عمر فاروق ایک دیوار کے سہارے سے سن لیتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور سیدھے اپنے دربار خلافت جاتے ہیں, نماز سے تہجد پڑھتے ہیں اور صبح ماں بیٹی دونوں کو بلاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بیٹی تمہارا رشتہ ہوا یا نہیں. ماں نے کہا, ہم لوگ بہت غریب ہیں, ابھی رشتہ کیسے کر دیں, کوئی دیندار لڑکا ملتا ہی نہیں ہے. فرمایا, تم تو اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کے لیے بول رہی تھی. ماں نے قبول کیا, ہاں ہمارے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, میں کیا کرتی. دودھ میں پانی ملانے کے لیے اس لیے کیا ہے تاکہ دودھ تھوڑا بڑھ جائے اور 1 درہم کی جگہ 2 درہم کی آمدنی ہو جائے تاکہ صبح اور شام دونوں ٹائم ہم گزر بسر کر سکیں. فرمایا, اس بیٹی نے دودھ میں پانی نہیں ملایا. حضرت عمر نے کہا, مجھے اس کا یہ جواب پسند ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. ارے میرے ڈر سے اگر دودھ میں پانی ملانا چھوڑ دیا تو میرے مرنے کے بعد پانی ملانا شروع ہو جائے گا, اور جس نے اللہ کے ڈر سے دودھ میں پانی ملانا چھوڑا تو وہ قیامت کی صبح تک دوبارہ پانی نہیں ملائے گا. اس لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ مجھے منظور ہے اور میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں. بتاؤ تمہیں منظور ہے یا نہیں؟ صرف اس لیے کہ تمہاری بیٹی دیندار ہے اور اللہ سے ڈرتی ہے, صرف یہی دینداری دیکھی, غریبی نہیں دیکھی, اس کی بھوکھمری نہیں دیکھی, اس کی حالت نہیں دیکھی, اس کا حسن و جمال حسب و نسب نہیں دیکھا, صرف اللہ سے ڈرتی ہے اور اللہ کے ڈر سے دودھ میں پانی نہیں ملایا. اس لیے حضرت عمر نے اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دیا. یہ تقویٰ ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے. عمر ابن عبدالعزیز کا دور حکومت دیکھو میرے پیارے ساتھیوں, جب اپنے غلام سے کہا, جاؤ ذرا
ایک کپڑا خرید کے لاؤ، 10 درہم دیے ایک کرتا لے کر آؤ. غلام 10 درہم کا ایک کرتا لے کر آیا. فرمایا اتنا اچھا کرتا میں پہنوں گا. ارے اس کرتے کو جاؤ اس کو ہٹا دو اور 8 درہم کا کوئی کرتا مل جائے تو لے کر آؤ. جب وہ 8 درہم کا کرتا لے کر آیا فرمایا یہ 2 روپے بچ گئے، کسی غریب کے کام آ جائیں گے. 2 درہم بچ گئے. غلام ان کا رونے لگا. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو میرے خادم، میرے غلام، تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا امیر المومنین آج آپ نے 10 درہم کا کپڑا بھی پہننا گوارا نہیں کیا، اس کو بھی ہٹا دیا اور 8 درہم کا کپڑا پہنا. 2 درہم غریبوں کے کام آئیں گے اس لیے چھوڑ دیا ہے. کل میں نے آپ کا دور دیکھا تھا جب آپ خلیفہ نہیں بنے تھے کہ میں نے آپ کے لیے 1000 کا درہم 800 درہم کا کپڑا خرید کے لایا تھا تو آپ نے وہ کپڑا میرے منہ پہ مار دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اتنا خراب کپڑا پہنوں گا. 800 درہم کا کپڑا میرے منہ پہ مار دیا اور کہا کہ اتنا خراب اور گھٹیا کپڑا پہنوں گا. پھر آپ نے 200 درہم اور دیے اور میں 1000 درہم کا کپڑا لے کر آیا. کل تک 800 درہم کا کپڑا بھی آپ کو گھٹیا نظر آتا تھا اور آج آپ 10 درہم کا کپڑا بھی آپ پہننا گوارا نہیں کرتے. فرمایا آئے میرے خادم، اللہ کے خوف نے اور اللہ کے ڈر نے مجھے مجبور کر دیا. اگر میری خلافت کے زمانے میں ایک آدمی بھی بھوکا سو گیا، یہاں تک کہ ایک کتا بھی اگر پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن مجھ سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا. یہ تقویٰ تھا عمر ابن عبدالعزیز کی زندگی میں. ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں ان کی خادمہ بیت المال سے دودھ کا پیالہ لے کے آئیں اور ان کی بیوی کو پلانا چاہتی. عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھ کھل گئی. کہتے ہیں میری خادمہ اس پیالے میں کیا ہے؟ کہا دودھ ہے. کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے. آپ کی بیوی نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا اور پیٹ میں بچہ ہے. ماں اگر کھائے گی نہیں پیے گی نہیں تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا، اس کو حمل کو نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے دودھ پی لینے دیجئے. فرمایا میری بیوی یہ دودھ عمر ابن عبدالعزیز کا نہیں ہے، یہ دودھ تمام مسلمانوں کی امانت ہے. بغیر اجازت کے تم کیسے منگا لی ہو؟ اس دودھ کو میں تمہیں نہیں پینے دوں گا. اپنی بیوی کے ہاتھ سے دودھ کا پیالہ چھین لیا. بیوی کہتی ہے اس بچے کا واسطہ دیتی ہوں، اے میرے شوہر یہ آپ کی امانت ہے، میرے پیٹ میں یہ بچہ پل رہا ہے. اگر آج اس بچے کو دودھ نہ ملا اور میں نے دودھ نہ پیا تو ڈر ہے کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے. عمر ابن عبدالعزیز روتے ہوئے کہتے ہیں میری بیوی میرے اس بچے کو جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے اس سے کہہ دو کہ بیٹا اگر تیری جان جاتی ہے تو چلی جائے، تو مرتا ہے تو مر جائے، مجھے تیرا مرنا گوارا ہے لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے حرام مال پلانا گوارا نہیں. ان واقعات کی روشنی میں اپنے غریبان جھانک کر دیکھو، اپنی بلڈنگیں بنانے والے اور اپنا بینک بیلنس جمع کرنے والے اور جو کل تک رکشہ چلاتے تھے کچھ نہیں تھا آج 10-10 اور 20-20 بیگھہ زمینوں کے مالک بننے والے اپنے روزی روٹی اور انکم پر نظر ڈالیں اور غور کریں کہ ان کی زندگی میں اتنا پیسہ اگر حلال کا ہے تو ٹھیک، اگر حرام کا ہے تو اپنے رب کو کیا جواب دیں گے. وہ عمر ابن عبدالعزیز جو 800 درہم کا کپڑا نہیں پہنتا تھا اتنا گھٹیا پہنوں گا لیکن خلیفہ بنتا ہے تو 10 درہم کا کپڑا بھی مہنگا لگتا ہے اور 8 روپے کا کپڑا پہنتا ہے. وہ عمر ابن عبدالعزیز اپنی بیوی کو حرام دودھ نہیں پینے دیتا کہ بچہ مرتا ہے تو مر جائے لیکن مجھے بچے کا مر جانا گوارا ہے لیکن اپنی بیوی کو حرام دودھ پلانا گوارا نہیں ہے. آج تقویٰ ایسا پیدا ہونا چاہیے ہماری زندگی کے اندر. میرے بھائیوں 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے بولتے ہوئے، 3 بجنے والے ہیں. بس تقوی کی زندگی پر تقوی پر میں نے یہی باتیں بیان کی ہیں. ابھی دوسرا جز باقی رہ گیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے کیا تیاری کی ہے. تو قیامت کے یہ باقی رہ گیا، پھر کبھی انشاءاللہ اس کی پورتی کروں گا اگر زندگی رہی تو. 1.5 گھنٹہ بولا گیا
آپ جب آدھے سے زیادہ جا چکے، اب جو بیٹھے ہیں ان سے میری بڑی درد مندانہ اپیل ہے کہ تقوی کے موضوع پر سننے کے بعد اب میری گزارش یہ ہے کہ میں 10 منٹ اسٹیج پر بیٹھا ہوں اس کرسی پر، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں اور کرتے ہی ہیں، نہ کرتے تو 25 سالوں سے میں آپ کی بستی میں کیسے آ رہا ہوں، بڑے اتار و چڑھاؤ آئے، بڑے نشیب و فراز آئے، سیمانچل سے نکالنے کی باتیں بھی کہی گئی، سیمانچل سے بائیکاٹ کرنے کی باتیں بھی کہی گئی، سب کچھ ہوا، لیکن تمہاری محبتوں نے اور تمہارے جنون نے ان تمام چیزوں پر پابندیاں لگائیں، اور پھر میں آیا۔ میرے بھائیو، یہ تمہاری محبت کا نتیجہ ہے، اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ کی اس محبت کا امتحان لیتا ہوں اور 10 منٹ بیٹھتا ہوں، دیکھیں آپ میرے ہاتھ میں اس مدرسے کے لیے کیا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ تقوی ہماری زندگیوں کے اندر پیدا فرما دے، ہمیں مال حرام سے بچا لے، رزق حلال کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے بچوں کا فیوچر سنبھالنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تجھ سے دعا ہے کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، میری جس طریقے کی عزت ہے اس طریقے کا تعاون آنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ جو میرے بارے میں جو آپ کا ذہن بنا ہوا ہے اس حساب کا تعاون آپ میرے ہاتھ پہ کیجئے اس مدرسے